وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جس وقت تم طلاق دے چکے عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور وہ پہنچ بھی گئی اپنی عدتوں کو۔ پہلی صورت تو یہ کہ عدت کو پہنچی نہیں تھی، اس درمیان میں ایک اور دو طلاق کی وجہ سے رجوع کا خیال ہوا۔ دوسری صورت یہ کہ نہیں، عدتوں کو پہنچ گئی مگر طلاق 3 نہیں ہے، 1 یا 2 ہے۔ تو اب رشتہ دار وغیرہ روکے نہیں۔ پہلی صورت 1 اور 2 طلاق عدت سے پہلے ملنے لگے تو رجوع کافی ہے، اور دوسری صورت میں جب عدت پوری ہو گئی اور طلاق 1 یا 2 تھی تو روکنا نہیں اگر نکاح کرے۔ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، بس مت روکو ان کو، کہنا کہ وہ نکاح کر لے ازواجہن، اپنے خاوندوں سے، اذا تراضوا بینہم، جب وہ رضامند ہو چکے ہو آپس میں۔ اس میں صحابہ کا قصہ ہے، معقل ابن یسار نے اپنی بہن کو روک لیا تھا کہ میں نہیں جانے دوں گا بہنوئی کے پاس، اور طلاق 1 یا 2 تھی اور عدت گزر چکی تھی، بچے تھے، عورت چاہتی تھی کہ دوبارہ مل لے۔ اللہ نے فرمایا ذالکم یوعظ بہ، یہ نصیحت کی جاتی ہے، من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، ہر اس کو جو تم میں سے ایمان رکھتا ہو اللہ و آخرت کے دن پر۔ ذالکم ازکی لکم، یہ زیادہ پاکی کی بات ہے، واطہر، اور صاف ستھری چیز ہے۔ ازکی قلوبا واطہر انتظاما، دل بھی پاک رہیں گے، معاملہ بھی صاف ہو جائے گا۔ دل میں ان دونوں کی آپس میں محبت ہے، آپ نے روک لیا تو ازکی کے خلاف ہے، اور اس کے بعد جو بدمزگی بڑھے گی وہ اطہر کے خلاف ہے۔ واللہ یعلم، اللہ جانتے ہیں، وانتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے۔ طلاقات کے سلسلے میں ایک اہم مسئلہ وہ رضاعت کا ہے۔ کبھی کبھی مطلقہ عورت، اسی سے دودھ پلانا پڑتا ہے، کبھی کبھی مطلقہ یا میاں بیوی کے درمیان چپکلش واقع ہونے کے بعد اس عورت کے بجائے کسی اور کا دودھ پلانا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ بعض اوقات عورتوں کو ایسی بیماریاں اور تکالیف ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی،